ایک مرتبہ اور صلوات پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الواصل الحمد بالنعم والنعم بالشکر، نحمده ولا علائه کما نحمده ولا بلائه، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين، سيدنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا مولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المحمين الذين تولاه عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين من يوم دعوتهم وظلمهم إلى يوم الدين، أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق القائلين وقوله الحق، أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني، صلوات بواجب اللہ۔ عشرہ محرم الحرام سن 1446 ہجری کے سلسلہ مجالس کی تیسری تقریر آپ حضرات امام بارک میں سماعت فرما رہے ہیں بعنوان کتاب ہدایت اور معیار ولایت۔ میں نے کلام مجید سے گزشتہ 2 روز جن آیتوں کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، یہ کلام مجید کے ترتیب تلاوت کے لحاظ سے 18ویں سورہ مبارکہ کہف کی آیتیں ہیں۔ یقیناً آواز آپ کے سامنے ہے اور آپ میری آواز کی خستگی کو معاف فرمائیں گے۔ یہ بتا دوں کہ آج مجھے پڑھنا نہیں ہے، خانے وال کو پڑھوانا ہے۔ میرا خیال ہے 4 ہی بندے پڑھوانا چاہتے ہیں مجھے۔ بھائی میری آواز خراب ہے، نیت خراب نہیں ہے۔ پڑھو نا تو جملے۔ ادھر والے تو بالکل ہی انٹرسٹڈ نہیں ہیں سننے میں آج۔ توجہ ہے، گفتگو آپ کے حوالے کر سکو۔ اب بھائی میں بولتا رہوں گا اور مولا کے ذکر کا تو خیر آواز بہتر بھی ہوتی رہے گی۔ میں نے اگر کتابوں میں یہ فرمان نہ پڑھا ہوتا علی کے بیٹوں کا کہ جو اللہ کے ذکر کے بعد ہمارے ذکر سے زیادہ کسی شے میں شفا سمجھے، اسے چاہیے کہ وہ توبہ کرے۔ تو بس اسی ذکر کو شفا سمجھتے ہوئے لگاؤ نعرہ بیٹے، نعرہ لگاؤ۔
ہاں بس جلدی سے یاد دلاتا ہوں موقع، اور پھر اپنی منزل کی طرف سفر شروع کرتے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے افتتخذونہ، شکوہ ہے اللہ کا اپنے بندوں سے، اے میرے حبیب کیا ان لوگوں نے مجھے اللہ کو چھوڑ کر شیطان اور اس کی اولاد کو اپنا ولی بنا لیا ہے؟ حالانکہ نہ جب میں نے زمین و آسمان بنائے تب انہیں گواہ بنایا۔ توجہ توجہ نوجوانوں، جب زمین و آسمان بنائے تب انہیں گواہ نہیں بنایا، اور زمین و آسمان تو حضور بڑی بات ہے، ان کی اپنی خلقت پہ بھی انہیں گواہ نہیں بنایا۔ اور کل اس منزل پہ جو تھے انہیں یاد ہو گیا ہوگا، اور جو نہیں تھے ان کے لیے جلدی سے دوہرا دوں۔ میں نے آیت پڑھی تھی کہ اللہ یہودیوں سے خطاب کر کے کہہ رہا ہے یا ایھا الذین ھادوا، دوسرا معیار ولایت خانے والوں کے حوالے کر رہا ہوں، یا ایھا الذین ھادوا، اے یہودیوں، ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ کے ولیوں کو چھوڑ کر تم ولی ہو، تو اب اللہ امتحان مانگ رہا ہے ولایت کا۔ علی والو جھاگ رہا ہے، ایک ایک بندہ سر اٹھائے میری طرف دیکھے، ابھی چہرے نور ولایت سے کھل جائیں گے۔ اے یہودیوں، اگر تم سمجھتے ہو میرے بنائے ہوئے ولیوں کو چھوڑ کر تم ولی ہو، آؤ تو اللہ کو ولایت کا معیار، ولایت کا امتحان دو۔ کیا مالک پلٹ کے کہا فتمنوا الموت، ذرا موت کی تمنا تو کر کے بتا۔ آپ سلامت رہیں، آپ آباد رہیں۔ موت کی تمنا کرو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ اچھا جواب بھی قرآن نے خود دے دیا، لن یتمنونہ ابدا، اے میرے حبیب یہ قیامت تک تمنا نہیں کریں گے۔ مالک وجہ کیا ہے؟ بما قدمت ایدیہم، یہ جانتے ہیں انہوں نے کیا کرتوتیں کر رکھی ہیں۔ کتنی بولتی ہوئی آیت ہے، کتنی بولتی ہوئی آیت ہے۔ اب کل تفصیل بیان کر چکا، جو تھے انہیں یاد ہے اور جو نہیں تھے انہیں اشارے میں بات کہہ کے گزر جاؤں گا۔ پڑھی ہوئی ساری بات نہ میں دہرا سکتا ہوں، نہ وقت ہے، اور اس قافلے کو آگے جانا ہے۔ اے یہود و نصارا، اگر تمہیں جرت ہے کہ تم اپنے آپ کو ولی کہتے ہو ان ولیوں کو چھوڑ کر جنہیں میں نے ولی بنایا ہے، خانے والوں جیتے رہو، جیتے رہو، سلامت رہو، مولا عزت کرامت عطا کرے۔ توجہ کیجئے گا، کھانے والے رک کے چھوٹا سا جملہ کہہ دوں اگر ناراض نہ ہو رہے ہو، یہ میرے بزرگ بھائی دوست، اللہ کہہ رہے ہیں یہودیوں اگر تم ولی ہو میرے ولیوں کو چھوڑ کر، اس کا مطلب ہے کائنات میں کچھ ایسے لوگ تو ہیں نا جنہوں نے اللہ کے ولیوں کو چھوڑ کر اپنے ولی بنائے۔ کھانے والوں تلاش کرتے رہنا، اب جو بھی ایسا نظر آئے، میں تو فیصلہ کر کے جا رہا ہوں کھانے والے میں، جو اللہ کے ولی کو چھوڑ کر اپنا ولی بنائے وہی اندر سے یہودی ہوتا۔ آپ سلامت رہیں، آپ آباد رہیں، ہاں یہ بیدار سماعت نظر بد سے محفوظ رہیں۔ موت کی تمنا کرو۔ اچھا کل مثال لی تھی، جملہ کہوں اور آگے بڑھ جاؤں۔ بابر صاحب نے کہا، عمران صاحب نے کہا، مولانا نے کہا، انتظامیہ نے کہا ہم جاہلوں کو نہیں سنتے۔ تو کیا کہا تھا کل میں نے؟ اگلا جملہ آپ خود سمجھ جائیں گے کہ جاہلوں کو نہیں سنتے تو اس کا مطلب ہے صاحبان علم کو سنتے ہیں۔ ایسا ہی ہے نا، جملے میں اگلی نفی خود ہوتی ہے۔ میں نے کہا یہ رومال، یہ صحابہ کسی مولا کے ذاکر کو دینا، آنے والے کا پڑھا لکھا مجمع سمجھ گیا بھئی جو ذاکر نہ ہو اسد زیدی کا رومال اسے نہیں دینا۔ تو اب مجھے جملہ کہنے کی اجازت دو نا۔ اللہ کہہ رہے ہیں یہ تمنا نہیں کریں گے موت کی، تمنا تو ولی کرتا ہے۔ پتہ چل گیا قرآن نے ولایت کا دوسرا معیار دیا، اور میں بتا کے آگے بڑھ گیا کھانے والوں، قرآن نے بتا دیا ولی وہ نہیں ہوتا جو ڈر جائے، ولی وہ ہوتا ہے جو موت سے ٹکرا جائے۔ جملہ سن لو پھر بولتے رہنا، ولی وہ نہیں ہوتا جو شب ہجرت کانپ رہا ہو، ولی وہ ہے جو نفس مطمئنہ بن کے محمد کے بستر پہ سو رہا ہے۔ ایک آیت اور پڑھوں، پیچھے والوں ایک آیت اور پڑھوں، شاید بات سلامت رہو۔ یہ میرے بزرگ میرے لیے ہاتھ اٹھا رہے ہیں، مولا انہیں سلامت رکھے، ان کا سایہ سلامت رکھے، توجہ کرتے رہیے گا۔ ایک آیت اور پڑھوں، اللہ کہہ رہا ہے پہلے شیطان اور اس کی اولاد کو ولی، بولے کہ تو بات نہیں، شیطان اور اس کی اولاد کو ولی نہیں ماننا۔
یہاں کہہ رہا ہے یہ یہودی اس لیے ولی نہیں ہے کہ یہ موت کی تمنا نہیں کرتے، موت سے ڈرتے ہیں کیونکہ اپنے عمل سے واقف ہیں، اور موت کے بعد اللہ کو منہ دکھانا پڑے گا، عمل کا حساب دینا پڑے گا۔ اللہ کہہ رہا ہے لا یا ایھا الذین آمنو، لا سورہ مبارکہ جاسیہ ہے، پڑھ لیجئے قرآن، اور اگر جلدی ہے تو لے آئیے، میں کھول کے آپ کو زیارت کرا دیتا ہوں قرآن کی اس آیات کی۔ یا ایھا الذین آمنو لا تتخذوا یہود و نصارہ اولیاء، اے ایمان والو یہود و نصارہ کو اپنا ولی نہ بنانا۔ کیوں؟ انہم اولیاء بعض، ان میں بعض کے ولی ہیں، بعضہم اولیاء بعض، یعنی یہود و نصارہ ایک دوسرے کے ولی، ایک دوسرے کے مددگار، یہ ایک دوسرے کے ساتھ خوش ہے۔ دیکھو خبردار تم انہیں ولی نہ بنانا۔ میں کہتا چلا جاؤں کہ گرمی ہو رہی ہے بھئی یہ کپڑا نہ پہنیے، تو آپ کہیں گے تو صحیح نا قبلہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کپڑا استعمال نہ کیجئے، تو پھر یہ بھی تو بتا دیجئے نا کون سا استعمال کیجئے۔ میں نے کسی نوجوان بچوں کو سمجھایا کہ بھئی بیٹا ٹھنڈا پانی نہ پیا کرو، تو مجھ سے کہے گا تو صحیح نا قبلہ پھر کون سا پانی پیا کرو؟ تو اب مجھے جملہ کہنے کی اجازت دیجئے نا، ہمارا بھی تو حق بنتا ہے پالنے والے۔ تو کہہ رہا ہے اسے ولی نہیں ماننا، اسے ولی نہیں ماننا، اسے ولی نہیں ماننا، یہودیوں کو ولی نہیں ماننا، نصارہ کو ولی نہیں ماننا، شیطان کو ولی نہیں ماننا۔ مالک کی اتنا سارا عزادار بیدار مجمع مولا کے ماتمی موالیان حیدر کرار رسول کے امتی مجھے حیرت سے دیکھ رہا، پھر ولی ماننا کس کو ہے؟ کہ میں بتاتا ہوں کسے ماننا ہے۔ ان الظالمین بعضهم اولیاء بعض واللہ ولی المتقین۔ ظالم کا ولی ہے، اللہ متقیوں کا ولی ہے۔ ظالم کا ولی اللہ۔ آپ کہیں گے اس میں تو اللہ نے بتایا ہے کہ متقیوں کا ولی ہے، میں اگر تقوی کی منزل پہ نہ جا پاؤں تو پھر میرے لیے تو بتا دینا یہودی ولی، نہ عیسائی ولی، نہ نصارہ ولی، نہ شیطان ولی، نہ اللہ کے دشمن ولی۔ پالنے والے ولی کون ہے؟ کہ ایک ایک امام بارگاہ میں پاکستان کے ایک ایک کونے میں حضرت قرآن کی یہ آیت نقش کرا کے بچوں کو یاد کرا دو، کیا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ آیت تو بہت سنی ہوئی ہے نا آپ کی، کیا ہے بھائی؟ اللہ ولی ہے، رسول ولی ہے، وہ ولی ہے والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، جو ایمان لائے، نماز قائم کی، ہاں آیت آپ کو مجھ سے بہتر آتی ہے، زکوٰۃ دی اور حالت رکوع میں رہے۔ پالنے والے، مجھے نہیں پتا کون مجھ سے ناراض ہو جائے گا، ہے قرآن کی آیت روایت ہوتی تو یہ کہہ کے وہ موڑ لیتا کہ راوی ضعیف ہے۔ پالنے والے اپنی ولایت کا تذکرہ کیا تو ایک ہی جملہ کہا، پتہ نہیں تھا کون گیا ہے، بیدار کون ہے، کیا کہا؟ انما ولیکم اللہ، اللہ تمہارا ولی ہے۔ آگے بڑھا، رسول کی ولایت کی بات آئی، کہا رسول ہو، رسول تمہارا ولی ہے۔ مگر جب تیسری ولایت کی بات آئی، پالنے والے تو نے تو قصیدے کا قصیدہ سنا دیا، والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ زمانہ ہم پہ اعتراض کرتا ہے، بزرگوں کا جملہ نہ ہوتا تو میں کبھی نہ کہتا۔ مولانا اسماعیل دیوبندی سے کسی نے پوچھ لیا، مولانا آپ کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، ایک کلمہ، محمد رسول اللہ ایک کلمہ، لیکن جب علی کی باری آتی ہے تو پتہ نہیں آپ لوگوں کو کیا ہو جاتا ہے، اتنا بڑھا دیتے ہیں، علی ولی اللہ ورسول اللہ وخلیفتہ بلا فصل۔ مولانا نے جملہ کہا، بلندی درجات کے لیے بخانے والوں کے حوالے کر رہا ہوں، کہ ہم نے کب کہا؟ یہ تو قرآن کا طریقہ ہے، اللہ کی بات آتی ہے خود کہتا ہے انما ولیکم اللہ، رسول کی بات آتی ہے کہتا ہے ورسولہ، مگر جب علی کی بات آتی ہے وہی تو کہتا ہے والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ۔ پریشان تو نہیں ہو رہے نا میرے نوجوان دوست؟ اچھا کلمہ تو یاد ہے نا، وہ بچے کو یاد ہے۔ کتنے کلمے ہیں ذرا گنیے گا؟ لا الہ الا اللہ ایک ہو گیا، محمد رسول اللہ دو ہو گیا، اور کیا پڑھتے ہیں علی کے ماننے والے؟ علی ولی اللہ وصی رسول اللہ وخلیفتہ بلا فصل۔ اب ذرا آیت کی طرف واپس آ جاؤ، والذین آمنوا
الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. جتنا خدا نے بڑھایا ہے ہم نے بھی اتنا ہی بڑھایا. اس ذکر کا کمال بھائی یہ ہے کہ چہرہ بتا دیتا ہے کہ جملہ پہنچ گیا ہے. اور ابھی علی والوں کے کھلتے ہوئے چہرے بتا رہے ہیں میرا جملہ پہنچ گیا. کیا کہا ہے اللہ نے؟ بھائی دیکھو یہودیوں کو ولی نہیں ماننا, بس نصارہ کو ولی بولو گے تو بات آئیں گے نا. نوجوانوں مجھے تنہا نہیں چھوڑنا, میں تمہارے سہارے پہ پڑھ رہا ہوں. شیطان کو ولی, یہودیوں کو ولی, نصارہ کو ولی, اللہ کے دشمن کو ولی نہیں ماننا. اللہ نے اعلان کر دیا ان الظالمین, سورہ ممتحنہ ہے, ان الظالمین بعضهم اولیاء بعض. بیٹھ جاؤ بیٹا. ان الظالمین بعضهم اولیاء بعض. یہ جو ظالم ہے یہ ظالموں کے ولی ہیں. توجہ, ظالم جو ہے اللہ والے تو کس کا ولی ہے؟ کہ بھئی میں تو متقیوں کا ولی ہوں. اچھا بھئی ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے نا. گرمی ہو رہی ہے, اگر گرمی نہ ہو تو حضور کبھی ٹھنڈک نہ پہچانی جائے. بھئی گرمی نہیں ہوگی ٹھنڈک کا پتہ ہی نہیں چلے گا. اچھا اسی طرح اگر جہل نہ ہو تو علم نہ پہچانا جائے. اگلا جملہ کہوں, عزاداروں عزا خانے میں بیٹھ کے میرا جملہ ضائع نہ کرنا. اگر نجاست نہ ہوتی تو طہارت نہ پہچانی. اگلا جملہ اٹھے ہوئے ہاتھوں میں لے جاؤ. اگر مشکل نہ ہوتی مشکل کشا نہ پہچانی. سارے مل گئے. توجہ بابا بہت تیزی ہے, مجھے آپ سے کہیں زیادہ جلدی ہے, توجہ کرتے رہیے گا. اگر مشکل نہ ہوتی مشکل کچھ نہ پہچانا جاتا, نجاست نہ ہوتی طہارت نہ پہچانی جاتی, ٹھنڈک نہ ہوتی گرمی نہ پہچانی جاتی, نور نہ ہوتا اندھیرا نہ پہچانا جاتا. اس کا مطلب ہے ہر شے اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے. تو مجھے تو تلاش کرنے ہیں بھائی متقی, لیکن متقی کیسے ملیں گے؟ ظالم مل جائے تو متقی مل جائے. ٹھیک کہہ رہا ہوں نا میں؟ اگر صحیح کہہ رہا ہوں میری تائید کر دے گا, اور غلط کہہ رہا ہوں تو یہ نوجوان میری بلا خوف تردید اٹھ کے کہنا سید صاحب آپ غلط کہہ رہے ہیں, لیکن بے دلیل نہیں. جو بے دلیل ہو وہ ذکر آل محمد ہوتا ہی نہیں ہے بھائی. اگر قرآن میں آیت نہ دکھا سکو تو میں اس ممبر کا مجرم, اس ذکر کا مجرم, اس صاحب ذکر کا مجرم جملہ کہنے جا رہا ہوں. اچھا ایک لفظ ہے عظیم, سنا ہوا ہے؟ اب بھائی فلاں چیز بڑی عظیم ہے, کیا مطلب ہے؟ بڑی عظمت والی. ایک لفظ ہے اعظم, اب اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ کہیں گے بہت زیادہ عظمت والی. اچھا میں عزاداروں کو عزاداری کی مثال دیتا ہوں. ایک لفظ ہے کبیر, کیا معنی ہے؟ بڑا. ایک ہے اکبر. اب اگر ماتمیوں کو بھی اکبر نہ سمجھ میں آئے, آذان میں آتا ہے, شہزادے کے نام میں آتا ہے, سنا وہ ہے نا اکبر, مطلب کیا ہے؟ بہت بڑا, اتنا بڑا بتایا نہ جا سکے. ایک لفظ ہے مجید, پڑھتے ہو نا قرآن مجید, کیا مطلب ہے؟ پاکیزگی والا, عزت والا. ایک لفظ ہے امجد, کیا مطلب ہے؟ بہت زیادہ پاکیزگی والا. تو یہاں ہو رہی ہے ظالم کی بات. میرے پاس نہ دامن وقت میں گنجائش ہے, نہ مجھے اس الجھن میں اپنے سننے والوں کو الجھا کر وقت ضائع کرنا ہے. مومن کا وقت بڑا قیمتی ہوتا ہے. میں آپ کو ظالم نہیں دکھا رہا, میں آپ کو قرآن سے اظلم دکھا رہا ہوں. دیکھنا ہے اظلم, اظلم کے کیا معنی ہوئے؟ بہت زیادہ ظلم کرنے والا. ہاں ایک ایک ظالم دکھاؤں گا وقت بڑا لگ جائے گا نا, تو میں بہت بڑا ظلم کرنے والا دکھاتا ہوں. پڑھوں آیت جو باہر تشریف ہے, میں پڑھوں آیت, ادھر والوں مسجد والوں پڑھوں آیت, تمہارے ہاتھ اڑ کے بتائیں کہ میرے ہم سواروں پڑھوں نا آیت. قرآن کہہ رہا ہے ومن اظلم, اس سے بڑا اظلم کون, اس سے بڑا ظالم کون؟ ابھی تو ظالم کی بات ہو رہی تھی. اللہ میرے مالک, خانے والے مجھے حیرت سے دیکھ رہے ہیں, تو اظلم کی بات لے آیا. پلٹ کے کہا ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسم ربہ, اس سے بڑا ظالم کون جو اللہ کی مسجدوں میں اللہ کے نام کے تذکرے سے روکے. مولا نظر بد سے محفوظ رکھے. لیکن کمال یہ ہے اس بچے کی آواز زیادہ تھی, نعرے کی آواز کم تھی. آپ سلامت رہے, مولا بزرگوں کا سایہ رکھے. کہیں لے جانا ہے مجھے اپنے سننے والوں کو, اور اس مرحلے فکر پہ روک رہا ہوں تاکہ آگے لے جا سکوں. توجہ, کیا کہا اللہ نے؟ ومن اظلم, ظالم نہیں, بہت بڑا ظالم. سب سے بڑا ظالم کون ہے؟ جو اللہ کی مسجدوں میں
اللہ کے ذکر سے نہیں. کہاں بیٹھے ہیں خانے والے؟ اللہ کے بولو گے تو بات اللہ کے. اچھا بھائی میں پڑھا لکھا جو نہیں ہوں، میں نے آیت پڑھی مجھ جیسا جاہل. یہ ساتھی مسجد ہے نا مسجد، جو مسجد میں بیٹھے ہوئے ہو، خصوصاً تمہاری نظر کر رہا ہوں نوجوانوں جملہ. میں نے مسجد اٹھائی، خانے وال بلاک 11 امام بارگاہ میں آیا، مسجد میں جا کے بیٹھا. اب دیکھتے بھیتر ہو رہا ہے نا، میں نے کہا یا رحمان 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 یا رحمان. کسی نے بھی نہیں روکا. میں نے کہا نہیں، میرے خیال میں یا رحیم پہ روکتے ہوں گے. پھر میں نے کہا یا رحیم یا رحیم یا رحیم، پتہ نہیں تھک گئے آپ یا کوئی اور بات ہے. یا رحیم یا رحیم یا رحیم، کسی نے نہیں روکا. یا جبار یا جبار یا جبار، کسی نے نہیں روکا. یا ستار یا محی یا غفور یا رحیم، کسی نے نہیں روکا. میں باہر نکلا، میں نے کہا بابر صاحب قرآن میں آیت رکھی ہوئی ہے. میں تو بڑا پریشان ہو گیا. میں تو مسجد آیا ہی اس لیے تھا کہ ایک ایک نام کا ورد کر کے دیکھوں. میں نے تو 99 ناموں کی تسبیح پڑھ لی. قرآن کی آیت تو سچی ہے، قرآن بھی سچا ہے، اللہ بھی سچا ہے. قرآن کہہ رہا ہے اس سے بڑا ظالم کون جو اللہ کی مسجدوں میں اللہ کے نام کے تذکرے سے روکے. پلٹ کے بابر صاحب کہنے لگے اصل زیدی صاحب جب مشکل میں آیا کیجئے تو گھبرایا نہ کیجئے، مشکل کشا کے دروازے پہ جایا کیجئے، مشکل کشا کے دروازے پہ جایا کیجئے. میں نے مجازن نہیں کہا، میں نجف گیا، علی کے روزے پہ زیارت کی کتاب کھولی، زیارت میں اللہ کی قسم علم پکڑ کے کہہ رہا ہوں یہی جملے تھے، السلام علیکہ یا اسم اللہ الرضی، اے اللہ کے پسندیدہ نام تجھ پر سلام. اے اللہ کے نام نہیں. بھئی ہوتا ہے نا بہت ساری عرفیت ہوتی ہے جسے آپ اپنی زبان میں نک نیم کہتے ہیں. صلوات بھیجو محمد کہتے ہیں یا نہیں کہتے ہیں؟ پیار کے نام ہوتے ہیں. آپ نے نام رکھ لیے، اب جملہ کہنے جا رہا ہوں. ہو گیا، توجہ کیجیے گا. بڑے پیار کے نام ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے میرے 3-4 نام ہوں، گھر والے کچھ اور کہتے ہوں، کھانے والے کچھ اور کہتے ہوں، ملتان والے کچھ اور کہتے ہوں، چیچا وطنی والے کچھ اور کہتے ہوں. جو آ گیا ہے نا وہ سن کے تو فضائل ہی جائے گا. جملہ کہنے جا رہا ہوں میں، لیکن کوئی نام تو ایسا ہوگا نا جس سے پکارا جانا مجھے پسند ہوگا. بس مولا نے روایت میں، آیت میں نہیں، روایت میں، زیارت میں یہ جملہ کہا. امام معصوم نے ہوگی علماء کے گھر میں مفاتی، ابھی منگا کے دیکھ لو علی کی زیارت میں یہ جملہ ہے یا نہیں. اللہ بتا رہا ہے مجھے بڑا پسند ہے مجھے علی کہہ کے پکارا جائے. اللہ کہہ رہا مجھے بڑا پسند ہے کہ مجھے علی کہہ کے پکارا جائے. اچھا دیکھیں میں مثال دیتا ہوں. بھائی فائدہ کیا ہے؟ ایک بندہ آیا دروازے پر، توجہ ہے، وہ دائما دیکھنا چھوڑ دیجئے، میری طرف دیکھتے رہیے. ایک بندہ آیا دروازے پہ امام بارگاہ کے. آواز دی زیدی صاحب، میں متوجہ ہوا بھائی کون آواز دے رہا. اتفاقاً مجمع میں بھی کوئی زیدی صاحب تھے. میں بھی پلٹا، وہ بھی پلٹے، ابھی بھی خانے وال تک جملہ نہیں پہنچا. جب نام ایک ہو تو دونوں متوجہ ہو جاتے ہیں. پتہ چلا علی والے علی علی کیوں کرتے ہیں. ہم نعرہ ایک لگاتے ہیں، نجف والا بھی دیکھتا ہے، عرش والا بھی. ٹھیک ہے نا؟ بڑے عرصے بعد سنائی کے نعرہ. سارے مل گیا آخری مومن تک. مولا ان بزرگوں کا سایہ سلامت ہے. یہ نعرے اب سننے پہ بھی نہیں آتے. مولا آپ کو صحت زندگی عطا کرے. توجہ کرتے رہیے. کیا کہا میں نے؟ اس سے بڑا ظالم کون جو اللہ کی مسجدوں میں اللہ کے نام کے تذکرے سے روک رہا ہے اور اس کا پسندیدہ نام ہے علی. تو پھر اب کوئی ناراض ہو جائے تو ہو جائے، میں تو ترجمہ کر کے جاؤں گا نا. اس پاک ممبر پاک خانے، اس عظیم اجتماع میں خانے وال میں علی والوں کے کھلتے ہوئے چہروں کے سامنے آیت کہہ رہی ہے اس سے بڑا ظالم کون جو اللہ کی مسجدوں میں علی علی کرنے سے روک رہا ہے. اللہ کی مسجدوں میں علی علی کرنے سے روک رہا ہے. تو ظالم تو پتہ چل گیا.
قرآن نے منکر علی کو ظالم نہیں ازلم کہا ہے۔ تو ابھی تو بتایا ہے ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے۔ اگر علی کا منکر ظالم ہے تو پھر متقی علی کے موالی ہوئے نا۔ جو بھاگنے کا رستہ چھوڑ دے وہ علی ہوتا ہی نہیں۔ ہاں میں دیکھ رہا ہوں نا، جو دبتی آوازیں آتی ہیں نا، اور نوجوان چہرے مجھے حیرت سے دیکھتے ہیں، پھر مجھے پتہ چل جاتا ہے میرا جملہ واضح نہیں ہوا۔ اپنے ان بزرگوں سے معذرت کر کے ان نوجوانوں کو ساتھ میں لانے کے لیے اجازت ہے جملہ کہوں؟ میں گیا علماء کے پاس، سب تقویٰ کیا ہے؟ کہنے لگے بھائی وقت پہ نماز پڑھنا تقویٰ ہے، روزہ رکھتے رہنا تقویٰ ہے، زکوٰۃ واجب ہو جائے تقویٰ ہے، خمس ادا کرنا تقویٰ ہے، حج بجا لانا تقویٰ ہے، رمضان کے روزے رکھنا تقویٰ ہے۔ ساؤنڈ پہلے جہاں تھا اسے وہیں کر دو۔ رمضان کے روزے رکھنا تقویٰ ہے۔ میں نے کہا اچھا۔ کہنے لگے بھائی کل ملا کے بات یہ کہ عمل کو تقویٰ کہتے ہیں، اللہ کی معصیت نہ کرے، نافرمانی نہ کرے، متقی ہے۔ اچھا، میں نے ہاتھوں کو جوڑا، میں نے کہا قبلہ میں نے پیغمبر کی ایک حدیث سنی ہے، توجہ، اگر ٹھیک سنی ہے تو میری تائید کر دیجئے گا، اور غلط سنی ہے تو تردید کر دیجئے گا۔ میرے بعد میری امت کے 73 فرقے ہوں گے۔ سنی ہوئی ہے؟ جس نے سنی ہے وہ تو میرے ساتھ ہو جائے نا۔ اچھا پھر اب مدد آپ کو کرنی ہے میری 72۔ ہاں جسے صحیح جواب آتا ہو نا تو پھر شرمانا نہیں چاہیے۔ 72 ایک نام نبی نے بھی نہیں لیا، نام میں بھی نہیں لے رہا، جہاں نبی نام نہ لے وہاں میری کیا اوقات ہے۔ لیکن کہیں یہ دکھاؤ شیعہ سنی کتابوں میں کہ یہ جو 72 جہنم جا رہے ہیں ان میں کہ نمازی نہیں جائیں گے، گناہگار جائیں گے۔ مسئلہ یہ ہو گیا کہ بعض لوگ آل محمد سے بھی زیادہ نماز روزے کے سگے بن گئے ہیں۔ بھائی یہ نماز روزہ میرے گھر نہیں نازل ہوا، اگر یہ نہ بتاتے تو مجھے کیا پتا تھا اللہ کی نماز کیا ہے۔ تو پریشان مت ہو جائیے، اگر بات پوری سن لیا کیجئے۔ یار وہ کہاں روکا ہے میں نے آپ کو؟ ہاں میں نہیں بھولا بھائی، 72 جہنمی ہیں۔ کہیں پیغمبر نے یہ فرمایا ان میں کہ جو نمازی ہیں پرہیزگار ہیں وہ نہیں جائیں گے، صرف گناہگار جائیں گے۔ اچھا انہیں کو چھوڑ دیجیے، وہ جو جنت جا رہا ہے کسی حدیث میں دکھائیے کہ نبی نے یہ فرمایا ہو کہ ان میں کے نیک تو جائیں گے، گناہگار نہیں جائیں گے۔ اگر عمل تقویٰ ہوتا، اللہ دارو جملہ کہنا جا رہا ہوں، اگر عمل تقویٰ ہوتا تو یہ سارے عمل لے کے جنت چلے جاتے، اور اگر عمل تقویٰ ہوتا تو ان میں کے سارے نہ جاتے، صرف عبادت گزار جاتے۔ اس کا مطلب ہے کوئی ایسی مہر ہے جو عمل کو تقوی کی منزل پہ لے جاتی ہے، عمل کو تقوی کی جاگنا عمل کو تقوی کی منزل پہ لے جاتی ہے۔ میں تلاش کرتا ہوا چلا، امالی شیخ صدوق کو کھولا، شیخ صدوق میں لکھا ہوا تھا بھری ہوئی مسجد نبوی میں پیغمبر کی نظریں وہاں آئی جہاں ابو طالب کا نور نظر تھا، اور دیکھ کے کہا یا علی حبک التقوی والایمان، تیری ولایت تقوی بھی ہے ایمان بھی ہے۔ تیری ولایت نہیں، اب سارے بولے کہ تو بات آگے بڑھے گی۔ یا علی تمہاری ولایت، تو اب مجھے ترجمہ کرنے کی اجازت دیجئے۔ ان الظالمین بعضهم اولیاء بعض، ظالم بعض میں بعض ولی ہیں ایک دوسرے کے۔ ظالم تھا منکر علی، اب ترجمہ کرنے جا رہا ہوں اور ڈنکے کی چوٹ پہ کرنے جا رہا ہوں اور ذمہ داری سے کرنے جا رہا ہوں۔ اتنی جملے، اتنی تفسیریں، اتنی زیارتیں، اتنی روایتیں دکھانے کے بعد اب خانے والوں میرا حق ہے نا میں ترجمہ کروں۔ اللہ کہہ رہا ہے منکر کا ولی ہے، اللہ تو علی والوں کا ولی ہے۔ سب مل کے مولا کے ذکر سے روحانیت ہو جائے مجلس میں۔ توجہ کرتے رہیے، مجھے دیکھ رہی ہے، تھوڑی دیر پہلے جان کیا ہوا تھا نا آپ نے، وہ بہت اچھا تھا۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، کوئی غم نہ دے۔ توجہ کیجیے گا، ایک مومن اپنی نظریں مجھ میں سیکھ رکھے۔ ایک آیت اور پڑھو، یا تھک گئے ہیں؟ اچھا ایک آیت اور پڑھتا ہوں۔
اور بات ختم ہو رہی ہے، تیزی سے منزل کی طرف جا رہا ہوں۔ ایک یہ کہا یہود و نصارہ کو ولی نہ بناؤ، ایک یہ کہا شیطان کو ولی نہ بناؤ، ایک یہ کہ ظالم کا ولی ہے، اللہ متقی کا ولی ہے، منکر کے ساتھ رہتا ہے، علی والا علی والے کے ساتھ رہتا ہے۔ بھائی اللہ تو پہلا علی والا ہے، اللہ تو پہلا علی والا ہے۔ توجہ، بات آگے بڑھ رہی ہے۔ اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء۔ دیکھو ایمان والو، توجہ، ایک اپنے دشمن کو ولی نہ بنانا، ایک میرے دشمن کو ولی نہ بنانا۔ جگہ نوال کے مومنین مجھے حیرت سے دیکھ رہے، بھائی ہم تو اپنے دشمنوں کو جانتے ہیں، عمران صاحب اپنے دشمنوں کو جانتے ہیں، بابر صاحب اپنے دشمنوں کو جانتے ہیں، آپ اپنے دشمنوں کو جانتے ہیں، یہ میرے بزرگ اپنے دشمنوں، ہر بندہ کسی نہ کسی دشمنی میں ہوتا ہے کائنات میں، تو ہر کوئی اپنے دشمنوں کو تو جانتا ہے۔ پالنے والے اپنا ہم تو دشمن پہچانتے ہیں، لیکن دشمن اہل بیت بھی ہونا چاہیے۔ اچھا، جو جملہ میں آہستہ سے کہتا ہوں، مسئلہ یہ ہے کہ بات کھول کے کرو تو زمانہ جینے نہیں دیتا، اور چھپا کے کرو تو علی والے داد نہیں دیتے۔ کہوں جملہ اگر ناراض نہ ہو رہے ہو، جن کے چہروں پہ حیرت چھائی ہوئی ہے، اس حیرت کو نور ولایت میں بدلنے کے لیے میں جملہ کہنے جا رہا ہوں۔ ہر علی والے کا چہرہ کھل جائے گا۔ کیا کہہ رہا ہے؟ اپنے دشمن کو ولی نہ بنانا، میرے دشمن کو ولی نہ بنانا۔ پالنے والے ہم تو اپنے دشمنوں کو پہچانتے ہی ہیں، تیرے کیسے دشمن کو پہچانے؟ آواز دے کے کہا میں نے شیطان کی دشمنی بتائی تھی نا، کس سے تھی؟ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں۔ یہ شیطان کا تذکرہ ہوا ہی غدیر کے لیے ہے۔ جس دن غدیر میں علی کا نبی نے ہاتھ بلند کیا، کہا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ ایک اور جملہ کہا تھا، اللہم والے من والا ہو وعاد من عادا ہو۔ پالنے والے تو اسے دوست رکھ جو اسے دوست رکھے، تو اس سے دشمنی کر جو اس سے دشمنی۔ تو اس سے محبت کر، تو اس سے دشمنی کر جو اس سے دشمنی کر۔ تو مجھے ترجمہ کرنے کی اجازت دیجئے۔ اللہ کہہ رہا ہے اپنے دشمن کو ولی نہ بنانا۔ اس کا دشمن کون ہے؟ جو علی کا دشمن ہے۔ پیغمبر کی حدیث ہے، شیعہ سنی کتابوں میں موجود ہے، جا کے دیکھ لیجئے گا، صحیح مسلم میں آپ کو خطبہ غدیر مل جائے گا۔ برادران اہل سنت بھی تشریف فرمائے، میرے بڑے معزز علماء اہل حدیث بھی تشریف فرمائے۔ میری آواز ان تک جا رہی ہے، پوچھئے علماء سے جا کر کہ کیا اور صحیح مسلم میں یہ لفظ ہے یا نہیں۔ دو مقامات پہ فرمایا، پہلے غدیر میں فرمایا اور ایک اور موقع پہ فرمایا۔ بتاؤں کسی چادر میں پنجے تک جمع تھے، جو تھک گیا اس سے میرا خطاب ہی نہیں ہے، کسی چادر میں پنجے تک جمع تھے۔ آیت آئی تو پیغمبر نے چادر کے کونوں کو پکڑ کے کہا اللہم والے من والا ہو، جو انہیں دوست رکھے۔ تو قرآن نے تو فیصلہ کر دیا کہ اللہ کے دشمن کو ولی نہیں بنانا۔ صرف اللہ کے دشمن کون؟ وہ جو علی ابن ابی طالب کا دشمن ہے۔ 3 دن کی تمہید کے بعد میں جملہ کہنے جا رہا ہوں۔ کہوں جملہ؟ بات ختم ہو رہی ہے۔ کہاں روکا تھا میں نے آپ کو؟ شیطان فاسق ہے۔ اب جنہیں پڑھی ہوئی مجلس سے یاد ہے، فکرہ تو میرے انہی کے لیے ہے جو میرے مسلسل سامعین میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ کسی نے امام سے پوچھا مولا اللہ نے 8 بار قرآن میں آدم و ابلیس کا تذکرہ بتایا ہے، شیطان فاسق تھا، شیطان فاسق تھا، شیطان فاسق تھا، بھائی نکال دیا اللہ نے۔ جسے نکال ہی لیا اس کا ذکر کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ کہ اللہ نے یہ آیتیں اور یہ قصہ کسی مقصد کے لیے سنایا۔ 8ویں امام کی بزم نہ ہوتی، سائل نے سوال نہ کیا ہوتا، میں جملہ نہ کہتا۔ امام نے مسکرا کے کہا جانتا ہے وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا نہیں مولا آپ فرمائیے کہ یوم غدیر کی مثال آدم کے سجدے کی مثال ہے۔ ہائے ہائے آنے والوں کہاں رہ گئے تم؟ یوم غدیر کی مثال، یوم غدیر کی مثال میرے جیسا بے پڑھا لکھا جاہل ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا مولا میں بات سمجھا نہیں۔ یوم غدیر کی مثال آدم کے سجدے کی مثال ہے۔ مسکرا کے کہا جنہوں نے سجدہ کیا تھا وہ فرشتے تھے، جس نے انکار کیا تھا وہ ابلیس ہے۔ غدیر کے دن جنہوں نے علی کی ولایت کو مانا وہ فرشتوں سے بلند ہو گئے، جس نے انکار کیا وہ شیطان سے پست ہو گئے۔
سلامت رہیں، آپ سلامت رہیں، مولا اللہ مولا آپ کو سلامت رکھے، آپ سلامت، آپ سلامت رہیں۔ جناب سیدہ آپ سے راضی ہو، کائنات کے رسول راضی ہو، ان کا پروردگار آپ سے راضی ہو۔ میں لفظ بدل کے کہتا ہوں شاید آپ خوش ہو جائیں، آپ سے زمین والے ولی بھی راضی ہو، عرش والا ولی بھی راضی ہو۔ مولا آپ کی ہر خواہش پوری کرے ذکر کے صدقے میں۔ کریموں کی بارگاہ ہے، عظیموں کی بارگاہ ہے، سخیوں کی بارگاہ ہے، یہ کسی کو تنہا نہیں چھوڑتے۔ ہاں جو ولی ہو جاتا ہے نا، کل گفتگو کریں گے اسی بات پر کہ یہ کسی کو تنہا نہیں چھوڑتے، لیکن بس یہ بتانا ہے جو ولی کسی کو تنہا نہیں چھوڑتے، کوفے میں ان کا مسلم تنہا رہ گیا ہے۔ آ گئی 3 محرم، ہو گئی آپ کی آوازیں بلند، آج سفیر حسینی کا تذکرہ ہے عزادارو۔ میں 2 دن سے آپ سے کہہ رہا ہوں نا، کچھ بیویاں آتی ہیں پردہ داروں میں، میری ماؤں بہنوں میں، آج ایک اور بیوی آئی ہوئی ہے۔ ایک بیوی تو بقیہ سے چل کے آتی ہے، دوسری شہزادی شام سے آتی ہے۔ خانے والوں یہ جو تیسری بیوی آئی ہے نا، یہ زیادہ دور سے نہیں آئی، لاہور میں مزار ہے رقیہ بنت علی کا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جو ہاتھ سینے پہ آ گیا ہے کسی کا محتاج نہ ہو، جو آنکھ اشکوں کا وضو کر رہی ہے وہ کبھی کسی غم میں نہ روئے۔ عزادارو جملہ کہوں، یہ وہ شہزادی ہے جس کا سارا چمن حسین کے لیے اجڑ گیا ہے۔ شوہر کوفے میں مارا گیا، 2 بیٹے کربلا میں مارے گئے، 2 بیٹے باپ کے ساتھ کوفہ آئے تھے، وہ کوفے میں شہید ہو گئے۔ لیکن عزاداروں میں جملہ کہنے جا رہا ہوں، جس کے دل میں گوشت کا دل ہے نا، جس کے سینے میں پتھر کا ٹکڑا نہیں ہے، اولاد والوں جملہ سننا، ماتم کرنا۔ اوروں کے کربلا میں بیٹے مارے گئے ہیں، رقیہ کی ایک بیٹی بھی ماری گئی ہے۔ خدا رحمت نازل کرے اس آواز پہ جو ہائے کر رہی ہے۔ اونچی آواز سے ہائے کرنا عزادارو۔ آل محمد کو آپ کا بلند آواز سے رونا بہت پسند ہے۔ آپ کا کوئی امام ایسا نہیں ہے جو یہ کہتا نہ گیا ہو جب ہماری مصیبت پہ رویا کرو تو ایسے چیخ مار کے رویا کرو جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے کے لاشے کرے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ سنتے آنا روتے آنا عزادارو، اس غریب کا تذکرہ ہے جس کی ساری نسل حسین پر قربان ہو گئی۔ بی بی رقیہ کی بیٹی کربلا میں شہید ہوئی۔ سنو کہ کیسے شہید ہوئی، میں پڑھتا نہیں ہوں شام غریبہ کے علاوہ، مگر ایک جملہ سن لو۔ جب بچوں کو جمع کرنا شروع کیا نا علی کی بیٹیوں نے خیمہ جلنے کے بعد، تو جناب ام کلثوم نے آ کے علی کی بڑی بیٹی سے کہا، اور بہنا دیکھو سارے بچے جمع ہو گئے مگر 2 بیٹیاں نظر نہیں آتی ہیں۔ کہو ام کلثوم کس کون سی بیٹیاں؟ کہ ایک حسین کی سکینہ نظر نہیں آتی۔ شہزادی کا نام آیا، آپ کی ہائے بلند ہو گئی۔ بڑی تمنا تھی سکینہ کو کوئی بابا کو رونے دے، بی بی کو رونے نہیں دیا گیا عزادارو۔ ہاں اس بیٹی کو بھی قرصہ دینا ہے۔ سنو کہ دوسرا کیا کہا جناب ام کلثوم نے؟ دوسری مسلم کی دختر حمیدہ ہے، جناب زینب نے کہا میں مقتل کی طرف دیکھتی ہوں، تم خیموں کی طرف تلاش کرو۔ سنا ہے نا عزادارو، زینب کو تو سکینہ مل گئی، باپ کے قدموں سے لپٹی ہوئی تھی شہزادی، مگر جب ام کلثوم چلی ایک جھاڑی کے نیچے بچی کا سایہ نظر آیا۔ پھوپھی پہچان گئی یہ مسلم کی لاڈلی ہے، یہ رقیہ کی شہزادی ہے۔ عزادارو ایک لمحے کے لیے میری طرف دیکھنا جو قرصہ دینے آیا ہے۔ اب قریب جا کے شانہ ہلایا، بی بی کی چیخ نکل گئی، آواز آئی انا للہ و انا الیہ۔ ماتم کرنا، تمہارے ہاتھ کو نہیں بندے ہوئے، تمہارے ماتم پہ پابندی نہیں ہے، میں قرصے کا جملہ کہنے جا رہا ہوں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جناب زینب نے پوچھا ام کلثوم کیا ہوا؟ کہ زینب گھوڑوں کی ٹانگوں سے رونا رونا زیادہ رونے کے دن بس نہیں پڑھتا میں ساری شہادت۔ پیاسا مسلم، کوفے کی گلیاں،
طوا کے دروازے پہ مسلم آ گئے. اعلان ہو چکا تھا کوئی حسین کے سفیر کو پناہ نہ دے، جس نے پناہ دی اس کے گھر کو تاراج کر دیا جائے. عزاداروں پیاسے مسلم نے دیکھا سامنے دروازہ تھا، ڈہڑی پہ غریب آ کے بیٹھ گیا، بالوں میں سفر کی گرد اٹھی ہوئی ہے، چہرے پہ سفر کے آثار آئے ہوئے ہیں. اس گھر میں جو بی بی رہتی تھی نا، تاریخ نے اس کا نام طوا لکھا ہے. نام تو آپ نے سنا ہے، ایک جملہ اس خادم سے سن لو، جب تک علی کوفے میں رہے نا، طوا بی بی زینب سے قرآن پڑھنے آتی تھی. طوا دروازے پر آئی، دیکھا کوئی اجڑا ہوا مسافر بیٹھا ہوا ہے، بالوں میں کوفے کی گرد ہے. تڑپ کے طوا نے کہا مسافر، کوفے کے حالات سازگار نہیں ہیں، اپنے گھر چلا جا. ابن زیاد نے اعلان کیا ہے کوئی مسلم کو پناہ نہ دے. بس یہ جملہ کہنا تھا، پیاسے تھے نا مسلم، لبوں کی طرف اشارہ کیا مسلم نے. طوا سمجھ گئی مسافر پیاسا ہے، پانی کا کوزہ لا کے دیا. جیسے ہی پانی پیا، طوا نے کہا مسافر اب اپنے گھر چلا. مانا تھا میری طرف دیکھنا. یہ جو ہاتھ چوکٹ پہ تھا نا، ادب سے یہ ہاتھ طوا نے سر پہ رکھ لیا کہ مدینے میں کس محلے کا رہنے والا ہے. کہ محلہ بنی ہاشم کا، محلہ بنی ہاشم کا نام آیا. طوا نے کوزہ چھوڑ دیا، احتراماً دونوں ہاتھ سر پہ رکھے. مسلم نے دیکھ کے کہا طوا لگتا ہے تیرا کوئی پیارا محلہ بنی ہاشم میں رہتا ہے. کہاں مسافر؟ وہاں میرا مولا حسین رہتا ہے، میری شہزادی زینب رہتی ہے. کہا اچھا اگر تو حسین کو جانتی ہے، حسین کے چچا عقیل کو بھی جانتی ہوگی، کہ وہ میرے مولا علی کے بھائی ہے. کہ عقیل کے بیٹے مسلم کو جانتی ہے، کہ مسافر ادب سے نام لے، وہ میرے مولا حسین کا سفیر ہے. غریب نے گردن جھکا کے کہا طوا تو نے نہیں پہچانا، مسلم تیرے دروازے پر آیا ہے. طوا قدموں پہ گر گئی، آقا میری شکایت زہرا سے نہ کر. جسے آتا ہے ماتم وہ ماتم کر، جسے دینا ہے پرسا. اللہ جانے زندگی کس سے وفا کرے کس سے وفا نہ کرے. مولا تمہیں سلامت رکھے، نظراروں کو سلامت رکھے. روتے آنا بی بی رقیہ کو پرسا دینے آتے آنا عزاداروں. آقا بی بی سے میری شکایت نہ کرنا. گھر میں لے کر آئی، کہا یہ کنیز کا گھر نہیں آپ کا گھر ہے. ساری رات علی کے شعر نے مصلی عبادت پہ گزاری. فجر سے ذرا پہلے مسلم کی آنکھ کھلی، مگر کتابوں کے جملے یہ ہیں اب جو رو اٹھے نا تو چیخ مار کے روتے ہوئے اٹھے. طوا نے ہاتھوں کو جوڑ لیا، میرے مولا مسلم کیا مجھ سے خدمت میں کمی ہو گئی؟ سنو گے جملہ عزادارو غربت کا. رو کے کہا نہیں طوا تو نے بڑی خدمت کی. میں نے خواب میں دیکھا ہے بابا عقیل آئے تھے، چاچا علی آئے تھے، باہیں پھیلا کے کہہ رہے تھے مسلم میرے لال ہم تجھے لینے کے لیے آ گئے ہیں. طوا میرا وقت شہادت قریب آ گیا. مسلم نے خود اٹھا کے سر پہ رکھا، تلوار کو کمر میں باندھا، زرہ کو حمائل کیا. عزاداروں ابھی یہ بات چل رہی تھی، گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز آنا شروع ہوئی. مسلم تیار ہوئے، جوتے کے تسموں کو باندھا. اب جو چلنے لگے نا باہر کی طرف، طوا قدموں میں بیٹھ گئی. آقا میں تنہا کیسے جانے دوں؟ مولا ہزاروں کا لشکر ہے، میں رسول کو کیا جواب دوں گی؟ میں نبی کی بیٹی کو کیا جواب دوں گی؟ میں جناب زینب کو کیا جواب دوں گی؟ عزاداروں سنو گے غیرت مند مسلم کا جملہ. تڑپ کے کہتا طوا میری غیرت گوارا نہیں کرتی میرے ہوتے ہوئے تیرے گھر میں نامحرم فوجی آ جائیں. ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں مسلم آج کنیز کا گھر ہے، غیرت جا گئی ہے. ارے کل زینب کا خیمہ ہوگا، حوری کا نیزہ ہوگا، چادر چھنے گی علی کی بیٹی. مسلم چلے. عزادارو تاریخی جنگ لڑی مسلم نے. نبی مرحبا کہہ رہے تھے، علی سبحان اللہ کہہ رہے تھے. لڑتے لڑتے ایک دروازہ توڑ کے اس کی ڈھال بنائی. جب قابو نہ آیا نا علی کا شیر، محمد بن اشعث نے آواز دی جاؤ چھتوں سے پتھر برساؤ، چھتوں سے آگ برساؤ. پتھر برس رہے تھے. ایک ہاتھ سے مسلم روکتے جاتے تھے، ایک ہاتھ سے تلوار چلاتے جاتے تھے. میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں مسلم کوفے کی گلی ہے، پتھر برس رہے ہیں، مگر مسلم مولا ہاتھ تو کھلے ہوئے ہیں نا، پتھر تو روک سکتے ہو. کچھ دن بعد یہی گلیاں ہوں گی، علی کی
میں جانتا ہوں مسلسل 3 دن سے رو رہے ہو، روتے روتے تھک گئے ہو گے نا، مگر اس ماں سے زیادہ تو نہیں تھکے نا جس نے جب سے چاند دیکھا ہے کبھی ایک اذاخانے میں، کبھی دوسرے اذاخانے میں، کبھی تیسرے اذاخانے میں، اور کہتی کیا ہے؟ رومال پھیلا کے کہتی ہے کوئی میرے غریب پہ رونے والا۔ مسلم کو گرفتار کیا گیا، لے کے ابن زیاد کے دربار میں آئے کہ مسلم امیر کو سلام نہیں کیا، کہ کوئی نہیں ہے میرا امیر سوائے حسین کے، کہ تجھے قتل کر دوں گا، کوئی آخری خواہش؟ ایک مرتبہ دائیں بائیں دربار پہ نگاہ ڈالی کہ اگر کوئی غیرت مند بچا ہے حسین کو خط لکھ کے بتا دے مولا میری بہنوں کو کوفے نہ لے کے آنا، مولا علی کی بیٹیوں کو کوفے نہ لے کے آنا۔ وہ عزادارو دارالامارہ کی چھت پہ مسلم کو لایا گیا، وہاں حسین کا قافلہ منزل زبالہ پر آیا، قاتل نے مسلم کی زلفوں میں ہاتھ ڈالا، حسین خیمے میں آئے، کہا زینب ذرا مسلم کی بیٹی کو بلا لاؤ۔ عزادارو مسلم کی شہزادی آئی، کہا زینب میں نے تمہیں ایک صندوق دیا تھا، میری شہزادی صندوق لائی۔ حسین مولا نے میری طرف دیکھنا، صندوق کھولا، 2 چھوٹی چھوٹی بالیاں نکالی، 2 چھوٹی چھوٹی بالیاں نکالی، مسلم کی دختر کو قریب بلایا، سر پہ ہاتھ رکھا، حضرت سے حسین کا چہرہ دیکھ کے بی بی نے کہا مامو جان ایسے تو یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے حسین نے گوشوارے پہنائے۔ کہوں جملہ عزادارو کرو گے برسا، کرو گے ماتم، دو گے سیدہ کو آنکھوں کا خراج۔ عزادارو ایک مرتبہ میں نے تڑپ کے کہا مولا بالیاں تو پہنا دی مگر یاد رکھنا کہیں سکینہ یہ منظر نہ دیکھے۔ عزادارو حسین آخر 2 جملے سننا، ہو گئی عبادت۔ عزادارو حسین مسند پر آئے، یہاں مسلم نے زبالہ کا رخ کیا، آواز دی السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ حسین مسند سے کھڑے ہو گئے، وعلیکہ منی السلام یا اخی، میرے بھائی مسلم تجھ پر بھی سلام۔ یہ جملہ کہنا تھا، عباس قدموں میں گر گئے، مولا میرے مسلم کی خیر ہو، مولا مجھے مسلم کا ہاتھ دکھا دیجئے۔ کہا اچھا عباس میری 2 انگلیوں میں دیکھو، سنو کہ غازی نے کیا دیکھا، یہ علم میں میرا ہاتھ ہے، میں نے کتابوں میں یہ جملے دیکھے، اب دارالامارہ کی چھت ہے، زلفوں میں قاتل کا ہاتھ ہے، تلوار بلند ہے، خانے والوں میرے ہاتھ جڑے ہوئے ہیں، میں مولا کا بڑا ادنا ذاکر ہوں، لفظ نہ ہوتے تو میں نہ کہتا۔ 2 شہید ایسے ہیں جنہیں تلوار بعد میں ماری گئی، تماچا پہلے مارا گیا۔ عزادارو تلوار بلند ہوئی، عباس تڑپ گئے، مولا مجھے اجازت امامت سے کوفے پہنچا دو مولا۔ کہا عباس جنگ نہیں کرنی، کہا مولا آپ کی عزت کی قسم جنگ نہیں کروں گا۔ کہا عباس پھر کوفے کیوں جانا ہے؟ کہا مولا دیکھیو تو صحیح چھت کتنی بلند ہے، ابھی میرے مسلم کا سر زمین پہ گرے گا، دیکھنا مادمیوں۔ عباس نے دامن پھیلایا، کہا مولا میں بھائی کا سر اس آغوش میں لے لوں گا۔ کہا عباس گھبرا نہیں، زمین کی طرف دیکھ۔ اب جو دیکھا ایک کالے برقعے والی بی بی